عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آئی ہیں. جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو ہم ان پیسوں سے ان کی مرہم پٹی کر سکیں. کراچی، کلات، خزدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں، خوشیوں کی سڑک میں. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام تک منتقل کرنے کے بجائے شاہراہ کی تعمیر پر خرچ ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ، اعلامیہ جاری. رقم بلوچستان کی سب اہم شاہراہ N25 کو دو رویہ کرنے میں استعمال کی جائے گی. وزیر اعظم کہتے ہیں سکھر سے حیدرآباد اور کراچی تک موٹر وے وفاق بنائے گا. خونی سڑک کو خوشحالی اور خوشیوں کی سڑک پہ بدلیں گے. چاروں صوبے بھائی ہیں، اگر ایک روٹی ہے تو سب مل کر کھائیں اور اللہ کا شکر کریں. پاکستان کے دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب. کہا جنرل عاصم منیر ایک سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں. زبان پر جو بات ہوتی ہے وہی دل میں ہوتی ہے. افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا اس کی مثال نہیں ملتی. پچھلے دور میں سنگین غلطیاں کی گئی. دہشت گردی کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، فنڈنگ کون کر رہا ہے، سب جانتے ہیں. افسوس ہے سوشل میڈیا پر غلیظ گفتگو کی جاتی ہے. زہر اگلنے والوں کا مقابلہ کریں گے جیسے فوج دہشت گردوں سے لڑتی ہے. سرمایہ کاری لانے والے پاکستانی میرے آقا ہوں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں بنا دی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو سول اعزازات دیے جائیں گے. دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردآزما ہو سکتی ہے. آج مل کر واضح پیغام دے رہے ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب. کہا اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں. یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات مضبوط ہیں. آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں، پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے. جو برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے. آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے. اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا. فش نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی. پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے بڑھا کر B- کر دی. وزیر اعظم کا معاشی ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ریٹنگ بڑھنا معاشی استحکام کا ثبوت ہے. فش ریٹنگ سے حکومتی معاشی ایجنڈے کو تقویت ملے گی. گزشتہ 2 سال سے معاشی اصلاحات پر کاربند ہیں. حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی. اداروں کی مدد سے معاشی استحکام کا ایجنڈا جاری رہے گا. مائنز اینڈ منرل کانفرنس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد نظر آیا. ریٹنگ بہتر ہونے پر پاکستانی قوم کو مبارکباد. امریکی وفد سے ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر کو دعوت دی تھی. فون کال اور واٹس ایپ کا ریکارڈ موجود ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے بیرسٹر گوہر کا بیان رد کر دیا. کہا عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو میں نے نہیں بلایا. امریکہ سے مدد مانگنے والوں کے لیے موقع تھا، وہ آ کر بات کرتے. امریکی وفد نے بانی PTI کا ذکر تک نہیں کیا. بیرسٹر گوہر اپنی بات پر قائم. کہا ایاز صادق یا اسپیکر آفس سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. ایاز صادق قابل احترام ہیں، معاملہ یہی ختم کرتے ہیں. تحریک انصاف جماعت نہیں، ون مین آمریت ہے. نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی PTI اپنی رہائی میں خود رکاوٹ ہیں. آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں تو ٹویٹ آ جاتا ہے. حکومت یا کوئی ادارہ بانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں. اعظم سواتی کچھ جبکہ عارف الوی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. PTI کا ہر فرد ایک پارٹی بنا ہوا ہے.
جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. کبھی کہتے ہیں باہر سے پیسہ نہ بھیجو، کبھی کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، کبھی کہتے ہیں تحریک چلائیں گے. بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی گئی، بانی کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا. خاندان میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی نے اپنے لیے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا. ڈائیلاگ یا ڈیل کا تاثر غلط ہے. بانی نے اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت بڑھانے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ کے پی اور پارٹی قیادت سے بانی کی ملاقات تک مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر موقف نہیں دیں گے. بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر سمیت 5 وکیلوں کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی. پی ٹی آئی کی فنڈنگ اوورسیز بند ہو گئی ہے. جو پی ٹی آئی کی پاکستانی امریکن فنڈنگ کرتے تھے وہ آج اس کنونشن کا حصہ تھے. وہ اس کنونشن میں بیٹھے ہوئے اس لیے تھے کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو پٹری پہ لے آئے ہیں. کہ آج جو تقریر ہوئی، تقریر کے اندر جو چیف کی پچ تھی، ویژن تھا، اس میں بہت ہی کمانڈ اور کنٹرول تھا. ان پلان بھی دے رہے تھے. پی ٹی آئی کی اوورسیز فنڈنگ بند ہو گئی. جو اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کہتے تھے آج وہ کنونشن میں تھے. بانی کے لیے کیوں ٹرمپ کارڈ نہیں چلا؟ کیوں اوورسیز پاکستانی کنونشن میں آ گئے؟ آرمی چیف کو کریڈٹ دینا چاہیے. کنونشن میں لوگوں کا اعتماد بحال کیا. سینیٹر فیصل بابر کے پروگرام خبر میں گفتگو کا. شہباز شریف اسمارٹ آدمی ہیں، وہ بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آرمی چیف کی جو آج تقریر تھی اس میں پلان بھی تھا اور عزم بھی تھا. آرمی چیف کے لیے جو نعرے لگائے گئے میں نے کسی اور کے لیے ایسے نعرے نہیں سنے. اختر مینگل سے درخواست ہے دھرنا ختم کر کے مذاکرات کی میز پر آ جائیں. وفاقی وزیر خالد مقصی کہتے ہیں گرفتاریاں نظام کے تحت کی جاتی ہیں. سڑکیں بند کر کے رہا کرانا ہے تو پھر ریاست کا کیا کام؟ ریاست کو مجبور نہ کیا جائے کیونکہ ریاست خوشی سے کوئی آپریشن نہیں کرتی. کوئی کہے ریاست ضرورت پڑنے پر ایکشن نہ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. کراچی کی 11 مرکزی سڑکوں پر غیر قانونی رکشوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی. 1+2 اور 1+4 موٹر کیب رکشوں پر 14 جون تک پابندی رہے گی. کمشنر کراچی کا فوری اطلاق کا حکم. ٹریفک پولیس کو کارروائی کا اختیار دے دیا. شارع فیصل آئے چندی گڑھ روڈ کارساز سمیت مصروف ترین شاہراہیں شامل ہیں. کمشنر کی رکشہ ڈرائیورز کو متبادل راستوں کے استعمال کی ہدایت. ٹریفک کا بہاؤ بہتر اور حادثات سے بچاؤ کے لیے فیصلہ کیا گیا. پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کی لگاتار دوسری کامیابی. کراچی کنگز کے خلاف 65 رنز سے فتح سمیٹ لی. 202 رنز کے تعاقب میں کنگز 136 رنز بنا سکے. حسن علی اور خوشدل شاہ کی مزاحمت بھی کام نہ آئی. ارشاد حسین اور شاہین شاہ کی 3 وکٹیں. کراچی میں قلندرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 201 رنز جوڑے. فخر زمان 76 رنز بنا کر لگاتار دوسری بار میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. ڈیرل مچل نے 75 رنز جوڑے. نائب کپتان حسن علی نے 4 شکار کیے. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. پی ایس ایل کا بڑھائی جوش. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. باسط علی کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. لاہور قلندرز نے اچھی کرکٹ کھیلی. خاص طور پر فخر اور مچل نے. کامران نقبل بولے لاہور کی ٹیم ہوم ورک کر کے آئی ہے. ٹاس جیت کر بیٹنگ کی اور بہادروں والا فیصلہ کیا. ساتھ ہی اچھا ٹوٹل بنایا. بالنگ بھی اچھی کی. اداکارہ ہبہ علی بنی مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. سامنا کیا دلچسپ تیکھے سوالوں کا. ہبہ علی نے کہا میری سپورٹ کراچی کنگز کے ساتھ ہے. یہ میری پسندیدہ ٹیم ہے. مصطفیٰ چودھری اور عادل لائے ہنسی کا طوفان. سب کو خوب ہنسایا. تمام کھلاڑیوں کا ہدف ٹائٹل جیتنا ہے. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا خصوصی انٹرویو. کہا پی ایس ایل کی سب سے مضبوط ٹیم کراچی کنگز ہی ہے. ٹیم اونر سلمان اقبال سے ملا. وہ بہترین انسان ہے.
सलमान भाई टीम में जोश और जज्बा लाते हैं। कहा पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट बॉलर्स कहीं देखने को नहीं मिलते। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर राब्ता नहीं रखता। इसराइली मफादात को मद्देनजर रखते का तासुर बेबुनियाद है। पाकिस्तान फलस्तीनी कॉज के साथ तारीखी और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है फलस्तीन पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल करारदाद पर गुमराहकुन सोशल मीडिया पोस्ट्स बेबुनियाद हैं। करारदाद OIC की मुश्तरका काविश है। पाकिस्तान ने बतौर कोऑर्डिनेटर पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने अमरीकी कांग्रेस सरकार को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा IT के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज हो चुका। मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की। गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर काश्तकारों का लाहौर में एहतजाज। गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने मुतालबा किया, तो मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहते हैं गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। हुकूमत पंजाब किसान पैकेज का ऐलान आज करेगी। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना पहुंचे। उनकी खिदमात इतनी वसी थी और उनका करियर इतना तवील अकॉम्प्लिशमेंट से भरा हुआ। ही वॉज अ ट्रूली अकॉम्प्लिश्ड मैन। ताज हैदर की जिंदगी का हर पहलू खिदमत, इल्म, कुर्बानी और असूलों से जुड़ा हुआ था। सेनेटर ताज हैदर मरहूम के लिए सेनेट का ताज़ियती इजलास। मरहूम सियासतदान के लिए खिराज अकीदत की करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शेरी रहमान ने पेश की। मरहूम प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खिदमात को भी ऐवान बाला का खिराज अकीदत। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खिदमात पर वज़ीर कानून की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। लीबिया के समंदर में एक और कश्ती डूब गई। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाली गईं। हादसा 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जामा अफराद में मंडी बहाउद्दीन का आसिफ भी शामिल। 3 साल पहले लीबिया गया था। अहलिया का कहना है 11 अप्रैल से राब्ता नहीं हुआ। आसिफ 2 बच्चों का बाप था। फालिया का 24 साल अली हुसैन भी जान से हाथ धो बैठा। साबिक जिला नाज़िम कोहाट मलिक असद पिंडी रोड पर फायरिंग से जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मलिक असद गाड़ी में कोहाट शहर आ रहे थे। पेशावर मोटरवे पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एडिशनल जज मर्दान मोहम्मद हयात और वकील खालिद खान जाँ बहक। हमलावरों ने रशकई इंटरचेंज के करीब गाड़ी पर फायरिंग की। जज का ताल्लुक स्वात और वकील का मर्दान से था। कराची में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद की जान ले गए। साइट एरिया गनी चुरंगी करीब ट्रक और ट्रेलर में टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी और लांडी में गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। गुलबाई चौक के करीब ट्रक की टक्कर से राहगीर खातून चल बसी। रमा बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों की तादाद 278 हो गई। मुल्तान में रोड की खुदाई के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 4 मजदूर दबकर जाँ बहक हो गए। निजी हाउसिंग स्कीम में रोड की तामीर के दौरान मजदूर में 20 फुट गहराई में खुदाई कर रहे थे। कर्क में इंडस हाईवे मीठा खेल के करीब ट्रेलर और वैन में टक्कर, खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हरिपुर में हजारा मोटरवे पर बस बरसाती नाले में जा गई, 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। शेखुपुरा में डंपर के रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। मस्तूंग में दश्त रोड पर गाड़ी के करीब धमाका, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद, 16 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है पुलिस ट्रक पर IED धमाका हुआ।
اہلکار بلوچستان نیشنل پارٹی دھرنے کی سیکیورٹی پر تعینات تھے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دھماکے کی مذمت. اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں غیر ملکی فوڈ چین کے ریسٹورانٹ پر مشتعل افراد کا دعویٰ. پولیس نے ڈنڈوں سے لیس 4 افراد کو حراست میں لے لیا. پولیس کی بروقت کارروائی سے ریسٹورانٹ کو نقصان نہیں پہنچا. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا راغب نعیمی کہتے ہیں اسرائیلی مصنوعات اور کمپنیز کا معاشی بائیکاٹ ضرور کریں مگر شہریوں کے جان و مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. صہیونی فورسز نے زمینی کارروائی مزید تیز کر دی. 24 گھنٹے میں 15 فلسطینی شہید. غزہ کی 70% آبادی کو جبری منتقلی کا سامنا. قاہرہ مذاکرات بے نتیجہ ختم. حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار. مصر کی جانب سے غیر مسلح ہونے کی تجویز پر حماس کا وفد حیران رہ گیا. خالد مشعل کہتے ہیں اپنے لوگوں کی شکست قبول نہیں کریں گے. ہتھیار ڈالنا ہمارے لیے سرخ لکیر ہے. غزہ کا اقتدار کسی اور فلسطینی یا عرب کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے. اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس کا اسلام آباد میں آغاز. امن کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور مربوط حکمت عملی پر سیشنز. پاکستان اور جنوبی کوریا کے اشتراک سے 2 روزہ اجلاس مئی میں برلن میں ہونے والی امن مشن کانفرنس کی بنیاد رکھے گا.